نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 27 ہے۔ پیج نمبر 248 سے ہم پڑھیں گے استنجا کا بیان۔ سوال: استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں اور پہلے کون سا قدم رکھے؟ جس طرح مسجد میں تو یہ ہے نا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے سیدھا قدم داخل کرتے ہیں مسجد میں جاتے وقت، اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو الٹا قدم پہلے بعد میں، یعنی پہلے جب داخل ہوں تو سیدھا قدم، جب نکلیں تو پھر الٹا قدم، پہلے اور بعد میں، یہ ترتیب ہے۔ اور استنجا خانے میں کیا ترتیب کی جائے؟ جواب: استنجا خانے کے باہر یہ دعا پڑھ لے، یعنی جو دعا پڑھنے کا حکم ہے وہ باہر دعا پڑھنی ہے، استنجا خانے کے اندر نہیں پڑھنی۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ لی جائے باہر سے، پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے، اور جب استنجا خانے سے نکلے تو پھر دوسرا، یعنی اس کا برعکس کرے، اس کا الٹ کرے۔ سوال: استنجا خانے سے نکلتے وقت کون سا قدم پہلے باہر نکالے اور نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھے؟ جواب: نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذنی وامسک علی ما ینفعنی، یہ کہے۔ تو ایک حدیث پاک میں یہ دعا بھی آئی ہے اور یہ بھی دعا آئی ہے غفرانک، یہاں تک بھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا ہے وہ یہاں پر لکھی نہیں گئی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، عام روٹین میں وہ پڑھی جاتی ہے: الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا بھی ہے۔ تو جو آپ کو آسان لگے، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ معمول بنا لیں کہ جب استنجا خانے میں داخل ہوں تو دعا باہر سے پڑھنے کے بعد پہلے بایاں قدم داخل کریں، یعنی الٹا، جب نکلیں تو پھر سیدھا قدم، دایاں پاؤں، اس ترتیب سے استنجا خانے میں جائیں اور نکلیں۔ سوال: استنجا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا کیسا؟ جواب: پخانہ یا پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں۔ اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا، یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ سوال: کیا بچے کو پخانہ یا پیشاب کرواتے وقت اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف نہیں کر سکتے؟ جواب: بچے کو پخانہ پیشاب کروانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، کہ یہ کروانے والا گناہگار ہوگا۔ یعنی جب بچوں کو آپ پیشاب وغیرہ کروائیں اس وقت بھی خیال رکھیں، قبلہ شریف کی طرف ان کا رخ نہ کریں۔ سوال: پیشاب اور پخانہ کرتے وقت چاند اور سورج کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ جواب: پخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کی جو ہے کرنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی بدتمیزوں کی طرح کرے تو یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوال: کس کس جگہ پیشاب اور پخانہ مکروہ ہے؟ جواب: درج ذیل جگہوں میں پیشاب اور پخانہ مکروہ ہے۔ کون کون سی؟ جیسے کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے، پانی میں اگر بہتا ہوا ہو، گھاٹ پر، پھلدار درخت کے نیچے، اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان میں، راستہ میں، ٹھیک ہے نا، سڑک پر جو گزرنے والا راستہ ہوتا ہے یا عام جو راستہ ہوتا ہے، اب وہیں پر کوئی پیشاب کر دے تو کتنی یہ بری بات ہے، کتنا اس کو عجیب فیل ہوگا۔ ظاہر ہے بندہ پیدل وہاں سے گزرے یا سواری کے پر گزرے، تو برحال منع ہے، یہ راستے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ مویشی باندھے ہوں، جس جگہ یہ مویشی جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں، ایسی جگہ پر بھی، جس جگہ مویشی بندھے ہوں، نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو، ان سب جگہوں پر استنجا کرنا یہ منع ہے، مکروہ ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر، لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا کیسا؟ جواب: کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ سوال: پیشاب اور پخانہ کرنے کے آداب کیا ہیں؟ جواب: ننگے سر
پخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے۔ یوں ہی کلام کرنا مکروہ ہے۔ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آداب اب سکھائے جا رہے ہیں، ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی بدتمیزوں کی طرح مکمل کپڑا اتار کر نہ بیٹھ جائے۔ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا بدن سے کپڑا ہٹائے۔ پھر دونوں پاؤں کو شادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، اور اگر کسی مسئلہ دینی میں غور کرنا ہو تو نہ کرے، اور کسی مسئلہ دینی میں نہ غور کرے کہ یہ باعث معرومی ہے، اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے، یعنی بغیر زبان ہلائے، اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نہ نظر کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے۔ اسی طرح اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے کہ نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ تو یہ استنجا کے آداب میں سے ہے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں، پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے، اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے۔ جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے، اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑے، یہ بھی احتیاط کی جائے، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پخانہ کا مقام، اور طہارت کے وقت پخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھے، ڈھیلے انداز میں نیچے کو سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھیں، اور خوب اچھی طرح جو ہے وہ ہلائیں، اس طرح کہ اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسہ کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں۔ یہ پانی چھڑکنے کے والے سے مزید وضو کے بیان میں بھی آگے یہ تفصیل آئے گی۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو وسوسوں کا شکار ہو، جس کو وسوسے آتے ہیں تو وہ یہ کام کرے، رومالی پر اپنے جو حصہ ہوتا ہے نا آگے عضو تناسل کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے اس وہاں پر پانی کے چھینٹے مار لے تاکہ وسوسے نہ آئے۔ سوال: کیا ڈھیلوں سے استنجا ضروری ہے؟ جواب: آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے۔ ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ ٹھیک ہے جی، جب ڈھیلوں سے استنجا کر چکے تو پھر مستحب یہ ہے کہ پانی بھی استعمال کر لے۔ کیا صرف ڈھیلوں سے طہارت حاصل ہو جائے گی؟ جواب: صرف ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر درہم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلا لینا اب بھی جو ہے وہ سنت ہی رہے گا۔ سوال: ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرنے میں کتنی تعداد سنت ہے؟ یعنی کتنے وہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائیں، اس میں سنت کیا ہے؟ جواب: ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین نہیں، سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے۔ تو اگر ایک سے زیادہ اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو 1 اور لے کر طاق ہو جائے، یعنی 1 3 5 7 وغیرہ، کیونکہ اس میں کوئی تعداد معین تو ہے نہیں، بس مقصد یہ ہے کہ صفائی ہو جائے، چاہے 3 سے ہوتا ہے چاہے 3 سے زیادہ میں ہو۔ سوال: کیا پتھر یعنی کنکر پتھر اور کپڑے وغیرہ سے بھی استنجا ہو جائے گا؟ جواب: کنکر پتھر پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔
دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے مگر دوسرے کی دیوار نہ ہو، اگر دوسرے کی یا وقف کی دیوار ہے تو یہ مکروہ ہے۔ کن چیزوں سے استنجا مکروہ ہے؟ ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری جو ہوتی ہے، ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو اگرچہ ایک آدھ پیسہ ہی صحیح، ان چیزوں سے استنجا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کاغذ سے استنجا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو، یا ابو جہل کا جیسے کافر کا نام لکھا ہو۔ دیکھیں نا، کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ حروف تہجیہ، اس کا احترام ہے، تو کچھ لکھا ہوا ہو تو استنجا منع ہے۔ اسی طرح سادہ کاغذ چونکہ وہ قیمتی ہے اس لیے اس سے بھی استنجا منع ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کیسا؟ دائیں ہاتھ سے استنجا مکروہ ہے، اور اگر کسی کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ بیکار ہو گیا یا کوئی ایسا عذر ہے، پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر دوسرے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ سوال: پیشاب کرنے کے بعد جسے یہ احتمال ہو کہ ابھی قطرہ آئے گا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر استبرا کیا ہوتا ہے جی؟ استبرا یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہو تو گر جائے، واجب ہے۔ استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے، داہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو داہنے پر رکھ کر زور کرنے یا بلندی سے نیچے اترنے سے یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے یا کھنکھارنے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ استبرا اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے 40 قدم تک رکھی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ جتنے میں اطمینان ہو جائے، اور یہ استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورت فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب استنجا کیا جائے نا تو مرد کے لیے یہ ہے کہ کچھ دیر ٹہل لے، کچھ دیر وقفہ کر لے، تاکہ جو کوئی قطرہ وغیرہ ہو تو وہ ٹپک جائے، پھر بعد میں وضو کرے، کیونکہ قطرے کا احتمال ہو، قطرے کا اندیشہ ہو، وضو کرے گا پھر قطرہ آئے گا پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ استبرا کرے، تھوڑی بہت دیر جو ہے وہ ٹہل لے۔ اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے، عورت کے لیے یہی ہے جیسی فارغ ہو اس کے کچھ دیر بعد وضو کر لے، طہارت حاصل کر لے۔ لنجا آدمی ہو تو استنجا کون کرائے؟ ٹھیک ہے نا، لنجا معذور بندہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے یہ ہے جواب: مرد لنجا ہو تو اس کی بیوی استنجا کرا دے، اور اگر عورت ایسی ہو تو اس کا شوہر، یعنی شوہر بیوی کو کرا سکتا ہے، بیوی شوہر کا کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شوہر کی بیوی نہ ہو یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بھائی بہن سے استنجا نہیں کروا سکتے بلکہ پھر معاف ہے۔ سوال: آب زمزم شریف سے استنجا کرنا کیسا؟ ڈھیلے سے استنجا خشک کرنے کے بعد زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا مکروہ ہے، اور ڈھیلنا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ لیکن عام حالت میں تو یہی ہے نا کہ آب زمزم شریف جو ہے استعمال نہیں کرنا، لیکن اب ایسی مجبوری ہے اور پانی ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا کرے؟ پھر ظاہر ہے مجبوری ہے، تو پھر آب زمزم سے بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھ لے کہ واقعی مجبوری ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے ایک گھر میں پانی نہیں ہے تو یہ کہ چلو جی پانی نہیں ہے تو میں آب زمزم استعمال کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک گھر میں نہیں ہے دوسرے گھر میں پتہ کر لے، اور محلے میں پتہ کر لے، پورے کیا علاقے میں ختم ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، ایک آدھی بوتل مل جائے اس کا کام چل جائے گا، تو نظام تو چل جائے گا نا اس کا۔ پھر آب زمزم استعمال نہ کرے، پھر ناپسندیدہ ہوگا آب زمزم استعمال کرنا۔ لیکن اگر کوئی اتنی شرعی مجبوری بن گئی ہے، اس کو پانی ہے ہی نہیں، کہیں بھی پانی نہیں مل رہا، تو پھر آب زمزم سے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ حیض و نفاس کا بیان: حیض اور نفاس اور استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور اگر عادتاً نہ ہو بلکہ بیماری سے ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی مختصر تعریف ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے اس کی تعریف۔ حیض کی مدت کتنی ہے؟ حیض کی مدت ہے جی کم سے کم 3 دن 3 راتیں، یعنی ٹوٹل 72 گھنٹے یہ بنتے ہیں۔ 1 منٹ بھی کم ہے اگر 72 گھنٹے سے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے نا وہ 10 دن 10 راتیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 3 دن 3 راتیں کم از کم، اور زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ اگر اس سے کم ہے
یا زیادہ ہے، یعنی 3 دن سے کم ہے تو پھر بھی حیض نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ کراس کر گیا پھر بھی حیض نہیں ہے، پھر یہ استحاضہ کا حکم ہوگا۔ حیض کا خون اگر 10 دن سے زیادہ آئے تو کیا حکم ہے؟ 10 دن 10 رات دن سے بھی کچھ زیادہ خون آیا تو اگرچہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے اور بعد کا استحاضہ ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ۔ اگر اسے پہلے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو اسے جو ہے استحاضہ کا حکم لگائیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو اسے استحاضہ کہیں گے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی عورت کو، اب آیا 10 دن تو کل یہ حیض ہی شمار ہوگا، 10 کے 10 دن حیض کے ہوں گے، اور اگر 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے۔ اور ایک حالت مقرر نہ تھی، جس طرح یہ کئی لڑکیوں کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایک مقرر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، تو پہلی بار جتنے دن تھے وہی اب بھی حیض کے ہیں، باقی استحاضہ۔ عورت کو کتنی عمر میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے؟ جواب، کم سے کم 9 عمر سے جو ہے حیض شروع ہوگا، اور انتہائی جو ہے عمر حیض آنے کی وہ ہے 55 سال۔ اس عمر والی عورت کو عائشہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 9 سال سے پہلے نہیں آئے گا، 9 سال کے بعد ہی ظاہر ہے وہ لڑکی بالغ ہوگی، اور 55 سال جو ہے اس کی مدت ہوتی ہے۔ 55 سال میں عموماً جو ہے یہ خواتین کو 50-55 سال کی جب ہوتی ہیں نا عورتیں، تو یہ ماہواری خشک ہو جاتی ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم کتنا فاصلہ ضروری ہے؟ جواب، 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اکثر خواتین اس مسئلے سے غافل ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لینا، ایک عورت کو حیض آیا تو ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے، خشک ہوا نا جب، یعنی وہ پاک ہوئی نہائی، ابھی 15 دن نہیں ہوئے تھے اس کو حیض کو، وہ پھر آ گیا 10-12 دن کے بعد پھر حیض آ گیا، تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ کم از کم طہر کی جو مدت ہے کم از کم 15 دن ہے، 15 دن کے بعد آئے گا حیض کا حکم ہوگا، 15 دن سے پہلے جب دوبارہ آ جائے گا پھر حیض نہیں ہوگا، پھر یہ بیماری ہے، استحاضہ ہوگا۔ نفاس کی کتنی مدت ہے؟ جواب، نفاس کی کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، نصف سے زیادہ بچہ جننے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن رات ہے، اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ جب باہر نکل آیا ہو، جب بچہ آدھے سے زیادہ باہر نکل آیا اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس ہے۔ سوال، حیض و نفاس والی عورت کو کون سے امور منع ہے، کون سے کام یہ نہیں کر سکتی؟ جواب، حیض و نفاس والی عورت کو درج ذیل امور کا کرنا ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اسی طرح قرآن پاک زبانی پڑھنا، قرآن پاک کا چھونا، بلکہ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورت یا آیت لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا، ہم بستری یعنی جماع وغیرہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے۔ سوال، ان دنوں جو فرض نمازیں اور روزے چھوڑنے کیا بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ ان دنوں جو فرض نمازیں اور روزے چھوٹے کیا بعد میں ان کی قضا کرنی پڑے گی؟ سوال یہ ہے۔ جواب، ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، حیض میں اور نفاس میں نمازیں معاف ہیں، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، جو رمضان شریف کے روزے ان کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی رمضان شریف میں جو ہے نا روزے آتے ہیں اس کا الگ حکم ہے، لیکن جو نمازیں ہیں یہ نمازیں معاف ہیں، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، قضا بھی معاف ہے۔ اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا یہ فرض ہے، یہ رمضان شریف کے روزے۔ حیض و نفاس والی عورت کون کون سے امور کر سکتی ہے؟ درج ذیل امور کر سکتی ہے، قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ جزدان یعنی غلاف میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ معلمہ کو حیض یا نفاس ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کو پڑھانے والی ہوتی ہے نا خواتین معلمہ،
اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ حیض و نفاس میں ظاہر ہے وہ قرآن پاک تو نہیں پڑھا سکتی، لیکن فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھا دے، جیسے کہ ہجے کروائے جاتے ہیں نا، اس طرح سے۔ حالت نفاس میں عورت کو 40 سے کم دنوں میں خون بند ہو گیا تو کیا نماز روزہ کرے گی؟ جواب: اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو لے، اگرچہ نفاس ختم ہو لیا ہو، نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ اپنے کو نماز کے قابل جانتے ہیں۔ یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاس ختم ہو اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں، اسی وقت سے نہا کر نماز پڑھنا ان کے لیے لازم ہوگا۔ کیا استحاضہ کی حالت میں بھی نماز روزہ معاف ہے اور عورت سے صحبت حرام ہے؟ جواب: استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ، ایسی عورت سے صحبت بھی حرام جو ہے وہ نہیں ہے۔ استحاضہ کا الگ حکم ہے، حیض و نفاس کا الگ حکم ہے۔ استحاضہ میں نماز روزہ معاف نہیں ہے، کرے گی۔ تو یہ بڑے اہم ترین مسائل تھے، ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، جو چیز سمجھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔